ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کتنی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کا دل پریشان رہتا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، اس کا دل پریشان رہے گا، اس کو سکون نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ جہاں گناہ ہوگا وہیں دل کا اطمینان ختم ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم نے کروڑوں پتی دیکھے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے دل پریشان ہوتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کا سکون نہیں ہوتا ان کے پاس۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک آدمی کا بات کوٹ کر رہا ہوں اور عجیب سی ہے، اتنا بڑا وہ فیکٹری اونر تھا، بزنس مین تھا، کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو 1 ملین روپیز دیا کرتا تھا۔ اتنے ریسورسز اس کے۔ بیوی نے بھی بتایا، خاوند نے بھی بتایا، 10 لاکھ روپے ہر مہینے اپنی بیوی کو گفٹ دیتا تھا۔ اور میاں بیوی دونوں میرے پاس اس لیے آئے کہ ہم پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس بیوی کو بھی نیند نہیں آتی جس کو ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور اس خاوند کو بھی نیند نہیں آتی کہ جس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر مال سے سکون ملتا تو یہ بندہ شاید دنیا کے خوش پرسکون انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا، مگر نہیں، کیونکہ گناہوں بھری زندگی تھی، اس لیے دل پریشان۔ تو گناہوں کی تاثیر یہ ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا، ڈپریشن، اتنی گولیاں کھاتے ہیں۔ ایک ہی حل ہے دل کے سکون حاصل کرنے کا کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی پر زندگی گزارے۔ آپ نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا، بوفے سسٹم کھانے کا ہوتا ہے نا، کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں، ہر بندہ ضرورت کے مطابق لے کے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، مگر ہر کھانے کی ٹرے کے نیچے وہ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں، ہیٹ سورس۔ پوچھے نا بھائی کیوں ایسا کیا، وہ کہتے ہیں کھانا 2-4 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ یہ گناہوں کی مثال اس کینڈل کی مانند ہے۔ جتنے گناہ کرتے ہیں ہم یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی کینڈل اپنی لائف میں جلاتے ہیں، اور وہ ہیٹ ہمیں پریشان رکھتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بیٹی کو اس کے لیے ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو، کبھی بیوی کو، کبھی اپنی صحت کو، کبھی اپنے بزنس کو، کہیں نہ کہیں سے اس کو ہیٹ ملتی رہتی ہے۔ پریشان، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر پریشانی ہوتی ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تابعی حضرت فضیل اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں یا میری بیوی نے، یا بیٹی نے، یا بیٹوں نے، میرے ماتحتوں نے، یا میرے نوکروں نے، یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی۔ یہ دستور ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے، روتا پھرے گا، وہ جی بچے تو سنتے نہیں، حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں اولاد افلاطون بن گئی ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پھر باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کیا کرتا ہے، اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ مجھے 90 میں سویڈن میں ایک کورس کرنے کا موقع ملا پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں۔ خیر وہاں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی۔ وہ ایک فلاحی ریاست ہے اور امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کا بجٹ تو ڈیفیشنٹ ہوتا ہے نا، اس ملک کا بجٹ پروفیشنٹ ہوتا ہے، یعنی لوگ سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے اور وہ سوچتے ہیں پیسہ لگائیں گے کہاں پہ، خرچ تھوڑا آمد زیادہ۔ لہذا وہاں پر جو بھی بندہ ہوتا ہے اس بندے کو تعلیم مفت دی جاتی ہے، اس کو ہر مہینے یا تو جاب ملے گی، اگر جاب نہیں تو پھر اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے اتنا ملے گا کہ ٹھاٹ کی زندگی گزار سکے۔ جس کے پاس گھر نہیں اس کو حکومت کی طرف سے گھر الاٹ کیا جائے گا، بیمار ہوگا جتنا مرضی خرچ ہو حکومت اس کا مفت علاج کروائے گی، تو روٹی کپڑا مکان تینوں مسئلے حل۔ اس کے بعد انسان کی جنسی ضروریات ہیں، اس ملک کو ہی سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی بچے کو کہیں یہی نہیں فارم پہ لکھنا پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے، کوئی فارم نہیں پورے ملک میں ایسا کہ باپ کا نام بتانا پڑے۔ اب بتائیے اس کا مطلب ہے ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کو بڑا پرسکون ہونا چاہیے نا، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ اس ملک میں خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بھائی اتنی سہولیات زندگی کے مل جائے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو پھر تو بندے کو پرسکون ہونا چاہیے، مگر نہیں، خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہے۔ وہاں کے ایک ڈائریکٹر کہنے لگے کہ حکومت ہماری پریشان ہے، لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ اتنے میں ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور اس کے اتنے عرصے بعد آپ ہمیں ایک ٹیکہ لگا دینا ہم تاکہ دنیا سے چلے جائیں۔ اتنے پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس اپلیکیشن اتنی جمع ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں۔ اب بتائیے، معلوم ہوا کہ قلب کا سکون کوئی اور چیز ہے، یہ فقط مال و دولت سے نہیں ملتی، یہ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے جب انسان نیکی پر زندگی گزارتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر۔ کیا مطلب؟ جتنی ہم گناہ کرتے ہیں ان کا وبال ہمارے اوپر لوٹ کے آتا کسی نہ کسی صورت میں، ہم اسے فیل کریں نہ کریں۔ ایک مرتبہ میرے پاس فیصل آباد سے ایک خاتون آئی، گھر والوں نے مجھے پیغام بھیجا، میں اپنے مہمان خانے میں مردوں کے پاس تھا، انہوں نے پیغام بھیجا جی کہ خاتون آئی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے اور زارو قطار ہو رہی ہے جب سے آئی ہے، آپ اس کو ذرا جلدی ٹائم دے دیں۔ تو یہ آج مہمان خانے سے گھر آیا،
پردہ تھا، پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی، رو رہی تھی اس وقت تک۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں پہلے تو اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میرا خاوند انڈسٹریلسٹ ہے، 7 سال پہلے ہماری شادی ہوئی، محل نما اس نے مکان بنایا ہوا ہے، ہماری اس وقت تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، مگر یہ میرا پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، ہم دونوں آپس میں محبتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہے۔ اور کہنے لگی گھر کے تمام اخراجات خاوند نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، کچن کا خرچہ، گیس کا خرچہ، بلوں کا خرچہ، ڈرائیوروں کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، جتنے گھر کے خرچے ہیں سب میرا خاوند خود ادا کرتا ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے 50,000 روپیہ دیتا ہے اور میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات، پاکستان میں جہاں اتنی سستی چیزیں ہیں، جہاں 10 فیملی ممبر لوگ جو ہے وہ 5,000 تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے میرے پرسنل خرچے کے لیے۔ میرا خاوند ہر مہینے 50,000 روپیز دیتا ہے، میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے جیسی تو پریشان عورت کوئی ہوگی۔ خیر ہم نے بھی چند منٹوں سے رونے دیا، جب ذرا محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ خاصی دیر اس نے رو لیا، پھر اسے سمجھایا کہ دیدی ذرا بات سنو، بات یہ کہ آپ کی زندگی کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے نا، کہ بے پردگی کی زندگی، نمازوں کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، فلاں کی پرواہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی، اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کی بجائے 5 لاکھ بھی دینا شروع کر دے، نہیں۔ میں نے اسے بھی کوٹ کیا، میں نے کہا میرے پاس ایسی خاتون بھی آئی کہ جسے ہر مہینے 10 لاکھ ملتے تھے اور وہ بھی پریشان تھے۔ کہنے لگی جی پھر سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں، پھر دیکھنا آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ خیر اچھی خاتون تھی، کہنے لگی جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ اس عاجز نے اسے توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور کچھ ضروریات دین کے بارے میں بتا دیا، تو وہ خاتون چلی گئی۔ تیسرے یا چوتھے مہینے اس نے فون کیا اور فون پر بتانے لگی کہ حضرت جو آپ نے بتایا میں نے ہو بہو اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزارتی ہوں حضرت، میرا ذاتی خرچہ مہینے کا 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے اور میرے باقی پیسے میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں۔ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اتنا پسند کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ کس لیے کھلا رکھا کہ معلوم نہیں میرا کون سا بندہ کس وقت توبہ کرے، ایسا نہ ہو اس کی توبہ کی قبولیت میں دیر ہو جائے۔ ہر وقت توبہ۔ ہاں جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا،
موت کے وقت یہ گھنگرو بجتا ہے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے مہلت ہے۔ جتنے مرضی گناہ ہو کسی کے پاس، حتیٰ کہ ایک بندہ پیدا ہوا، اس نے ہوش سنبھالا اور گناہ کرنے شروع کیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پھر ہی اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کوئی نہیں ہے کہ تمہارے 5 چانس ہیں، تمہارے 10 چانس ہیں، تمہارے 100 چانس ہیں، گنتی کوئی نہیں۔ ایک بندے نے جتنی مرضی گناہ کیے، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو آر نہیں دلائی جاتی، کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے۔ اچھا 65 سال گناہ کرتے رہے، اب بڈھے ہو کے آیا، 90 سال گناہ کرتے رہے، اب کمر دوری ہو گئی، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، اب تمہیں یاد آئی میری عبادت، اب آئے توبہ کرنے؟ نہیں۔ 90 سال کا بوڑھا جو گھر میں وقت گزارتا ہے تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، جو کھانستا رہتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا ہے، ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ 2 بندوں میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جو دنیا کی محفلوں کے قابل نہ رہا، اگر وہ بھی اللہ کے حضور چل کے آتا ہے تو پروردگار نہیں فرماتے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی، نہیں۔ اللہ کے ہاں دستور یہ ہے اپنی موت سے پہلے پہلے جو میرے گھر کی طرف چل کے آئے گا میں پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کوئی گناہوں کی لمٹ نہیں ہے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، نہیں۔ جتنے بھی گناہ کیے پروردگار یاد نہیں دلاتے۔ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے سے ناراضگی ہے، سلو کرنے جاؤ، وہ آگے سے سب باتیں یاد دلائے گا، دیکھ میں نے یہ تیرے ساتھ بھلا کیا، یہ بھلا کیا، یہ بھلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ یاد دہانی بھی ہو۔ بندہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مالک کتنا قریب ہے، وہ مالک اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، بلکہ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو کوئی چیز تو وہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو تو آگے سے موڈ بنائیں گے، اور تیسری دفعہ ملنا چھوڑ دیں گے، اور چوتھی دفعہ زبان سے کہہ دیں گے بھائی آپ کو مزید تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو دنیا کا یہ حال کہ چند دفعہ مانگو تو تعلق توڑ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ایک دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ ہر بار مانگو، بار بار مانگو، جتنی بار مانگو گے اتنی بار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ ہی سے مانگتا ہے، اس لیے میرے دوستوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ سب سے آسان کام دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو وہ رب کو منانا ہے، سب کو آسان۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بچیوں کا مدرسہ تھا، بخاری شریف کی تعلیم یافتہ بچیاں تھیں، ان کا وائوا لے رہا تھا، انٹرویو لے رہا تھا۔ میں نے ایک کوشچن ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس کو منانا سب سے آسان کام ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا تو ایک بچی نے جواب دیا جی ماں کو منانا سب سے آسان۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی اس لیے کہ ماں کے دل میں اللہ نے محبت ہی ایسی ڈال دی ہے اولاد کی کہ اس کو منانا سب سے آسان۔ میں نے کہا کوئی اور اس کی دلیل دو۔ کہنے لگی جی میں گھر میں دیکھتی ہوں میرے بڑے بھائی جان ہیں، کبھی کبھی اگر وہ الٹا سیدھا کوئی کام کر لیتے ہیں تو امی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، سمجھاتی ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، اور بھائی موڈ بنا کے باہر نکل جاتا ہے تو وہی امی جو اس کو ڈانٹ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد مصلے پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اللہ میں نے بیٹے کو ڈانٹا تو ہے مگر میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ خیریت سے واپس آ جائے۔ اب وہ بیٹھی رو رہی ہے،
میں کہتی امی رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ڈانٹا تو اس لیے کہ سمجھانا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ بیٹا جلدی آ جائے، میں اسے دیکھوں، اور اگر بیٹا رات تک نہیں آتا گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لیں گے، امی کھانا نہیں کھائے گی کہ میرا بیٹا اب گھر سے باہر ہے، پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں، وہ آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی۔ پھر نیند کا وقت ہوتا ہے تو سارے لوگ سو جاتے ہیں، امی نہیں سوتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، جاگتی رہتی ہے کہ بیٹا آئے گا تو میں اسے کھانا دوں گی، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو دروازے کے باہر انتظار میں کھڑا ہونا پڑے۔ اور بیٹا آتا ہے اور آ کے اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، امی میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، تم ذرا کھانا بنا کے اپنے بھائی کو دو تو صحیح۔ ویسے کہ امی اس نے کمرہ بند کر لیا، اب وہ کہاں کھولے گا، اچھا صبح دے دیں گے۔ نہیں بیٹی اس کو بھوک لگی ہوگی، کیسے مجھے نیند آئے گی اگر میرا بیٹا بھوک ہے؟ تو ماں کا یہ حال کہ کیسے نیند آئے گی اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ اگلے دن صبح امی فجر پڑتے ہی میرے پاس آتی ہے، اچھا ناشتہ بنا کے بھائی کو دو۔ میں کہتی ہوں امی ایک طرف تو آپ اتنی ناراض ہیں اور دوسری طرف کہتی ہے کہ اس کو جلدی کھانا دو۔ بیٹی میں کیا کروں، آخر ماں ہوں نا، تو میرے دل میں بچے کی محبت۔ اچھا امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو ماں کہے گی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا بھائی آ کر میرے سامنے سوری کر لے، ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، تو بس میں اس کو جو ہے راضی ہو جاؤں گی۔ اب بتائیے کہ جو ماں انتظار میں ہے کہ بچہ آ کے صرف کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے، تو اس ماں کو منانا کتنا آسان ہے۔ آ کے اتنا ہی کہنا ہے نا امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ اچھا اگر اتنی ماں ناراض ہے کہ اس کے سوری کرنے پر بھی معاف نہیں کرتی، پھر کہنے لگی جی اگر بھائی آ جائے معافی مانگ لے اور امی پھر بھی معاف نہ کرے، تو اگر بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امی معاف نہ کرے، اسی وقت میلٹ ہو جائے گی اور ماں معاف کر دے گی۔ میں نے کہا اچھا اتنی ناراض کہ پھر بھی معاف نہیں کرتی، پھر بتائیں۔ کہنے لگے جی اگر اتنی امی ناراض ہو کہ پاؤں پکڑنے سے بھی نہیں مانی، تو اگر بھائی معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی وقت اپنا دوپٹہ لے گی اور بھائی کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، ایک آنسو اگر بیٹے کی آنکھ سے ٹپکے تو ماں کا دل کسیج جاتا ہے، جتنی ناراض ہو وہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا بھی عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں، قریب کے شہر کا واقعہ ہے، دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، دیہات کا رہنے والا، اللہ کی شان دیکھیں، پڑھ لکھ گیا، اچھی نوکری مل گئی انجینئر کی۔ اب شہر میں رہتے ہوئے اس کو کوئی کسی جگہ رشتہ پسند آ گیا، اس نے اپنی بات چلائی اور شہر کی اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ والدین بوڑھے تھے اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا۔ اب جب شادی پسند کی ہو گئی تو اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی یہ دیہات میں اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا، بیوی ایسی کہ وہ اس پر بھی ٹوکتی، اتنی دیر لگا کے کیوں آئے۔ اب بہت کم جاتا ماں باپ کے پاس، تھوڑا بہت خرچہ دے دیتا، باقی پسند کی شادی تھی تو ادھر سارا کچھ اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی۔ خیر اب اس کا تعلق اپنے والدین سے بہت ہی زیادہ ڈائلیوٹ ہو گیا، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب سے آفر آ گئی، یہ وہاں چلا گیا۔ اب وہاں جا کے تو بالکل ہی پیچھے کا خیال ہی نہیں، نہ کبھی خرچہ بھیجتا اور نہ پتہ کرتا، بوڑھے والدین اپنے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی حال میں یہ 13 سال سعودی عرب میں رہا۔ اب وہاں رہتے ہوئے اس کو اتنا شوق ہوا کہ یہ ہر سال بیوی بچوں کے ساتھ حج کرتا۔ جب اس نے 13 حج کیا نا تو کھڑا رو رہا تھا۔ ایک عالم اسے ملے، یہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگا 13 حج کیے
ہر سال حج کرنے کے ہفتہ کے اندر اندر میں خواب دیکھتا ہوں جیسے کوئی مجھے کہتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور اس دفعہ میں 13واں حج کر چکا ہوں اور پھر مجھے کہا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. میں پریشان ہوں. ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا اگر حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے تو حقوق العباد دیکھ کہیں ایسے تو نہیں کہ اس میں کوتاہی کر رہا ہو. اب اس نے حالات سنا ایسے کہا میں نے تو بالکل ہی والدین سے تعلق توڑ لیا، نہ ان کو کوئی خرچہ نہ ان کی خیر خبر، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. ان کا میاں جاؤ پھر پہلے ان کو منا لو تب تیری باتیں قبول ہوں گی. یہ اپنے گھر آیا، بیوی کو حالات سنائے، کہنے لگے میں جاتا ہوں میں ان کی خیر خبر پوچھ کے آتا ہوں. خیر ملک میں آیا. اب جب اپنی بستی کے قریب پہنچا نا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی آئی یا نہیں. 13 سال گزر گئے تھے. اب اس نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لوگ کس حال میں؟ اس نے کہا جی وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، 13 سال جو گزر گئے تھے. انہوں نے کہا ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بہرحال اس کے والدین اسے یاد کرتے تھے. تو والد کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گیا، ماں اس کی زندہ ہے، لیکن اس کے بھی آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، کالا موتیا، یعنی بینائی چلی گئی. اور پچھلے دنوں اس پر فالج بھی اٹیک ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ کے سال میں ہے، وہ بھی لگتا ہے تھوڑے دن کی مہمان. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو بڑا صدمہ ہوا. اب اس صدمے کی وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ آگے جا رہا تھا. چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا. کواڑ بند تھے مگر کنڈی کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر گیا. جب اندر گیا تو کیا دیکھا کہ چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ لیٹی ہوئی ہے. یہ قریب گیا کہ میں دیکھوں کہ امی سوئی ہوئی ہے، یہ جاگی ہوئی ہے. جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ نہ کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی بات کر رہی ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے. اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا. اب یہ آہستہ قدموں کے ساتھ گیا اور بالکل قریب جا کے بیٹھ گیا. اس نے قریب جا کے سنا اس کی ماں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میرا خاوند تو دنیا سے چلا گیا، اب ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے دور ہے، میرے مالک میرے اس بیٹے کو واپس بھیج دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم ہو. 13 سال گزر گئے. 13 سال کے بعد بھی ماں مایوس نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہی ہے اللہ خاوند تو میرا چلا گیا، ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس اسے بھیج دینا، جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم. جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اماں میں آپ کا بیٹا آ گیا ہوں. تو ماں نے حیران ہو کر بیٹی تم آ گئے ہو. اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اللہ کی شان، اسی وقت اس ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس نے جان دی. خیر یہ نوجوان اس کے کفن دفن سے فارغ ہوا. ماں سے معافی تو مانگ ہی لی تھی، واپس آیا. اگلے سال اس نے پھر حج کیا. جب 14واں حج کیا تو 14ویں حج کے بعد اس نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی برکت سے یہ حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کروا لیا. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ ماں کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ بچی کہنے لگی جی سب سے آسان ماں کو منانا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو وہ بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی جی ماں سے بھی منانا آسان ہے. میں نے کہا ماں کو بھی منانا ہو نا تو چل کے جانا پڑے گا. ماں کو بھی منانا ہو تو منہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہاتھ سے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. مگر ایک بات ایسی ہے انسان کہیں چل کے نہ جائے، زبان سے کچھ نہ بولے، فقط اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائے وہ دل کی ندامت کو قبول کر کے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کروا دیتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ
جب بھی کوئی بندہ اپنے دل میں گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ندامت کو قبول فرما کے توبہ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو منانا. اس لیے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں. رب کریم مہربان ہے، وہ یقیناً گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے آج فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو آ کے توبہ کرے گا، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. اس سے آگے بڑھ کے بات کہی، فرمایا میرے بندے تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تو نے 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ توڑ بیٹھا. میرا در اب بھی کھلا ہے، تو آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں. تو میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب وہ پروردگار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا، ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئینہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا آخرت کی ہماری زندگی سنور جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیں گے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں گے. بعض احباب کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں دعا سے پہلے توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے سب پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع اخوان احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے ہم اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے. چنانچہ یہ آدھے گھنٹے کا مراقبہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. سب حضرات
اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے لو لگا کر بیٹھیں۔ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما، استقامت مل جانے کے بعد پھسل جانے اور ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما۔ رب کریم، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ رب کریم، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے چل کر لوگ آپ کی محبت کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ پیارے اللہ، آرام دہ بستروں کو سونے والے، آرام دہ گدے اور صوفے لگا کر آرام کرنے والے آج گھٹنوں کے بل مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ من جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، آپ نے رحمت کا بازار سجایا ہے، اللہ جی آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ رب کریم، جن بستیوں سے چل چل کر آئے ہیں، رب کریم مسجدیں تو وہاں بھی تھیں، یہ اللہ آپ کو وہاں بھی پکار سکتے تھے۔ رب کریم، یہاں اجتماعی شکل میں آپ کے نیک بندے کے پڑوس میں بیٹھ کر، آپ کے نیک بندے کے ساتھ اس کے جلوے میں بیٹھ کر رب کریم آپ کو منانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ جی آپ نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اللہ جی آپ نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اللہ جی آپ نسبت کی لاج رکھ لیجیے، آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مقیم بھی ہیں۔ پیارے اللہ، دیش بدیش سے چل چل کر یہاں آئے ہیں، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ رب کریم، یہ جہنم سے خلاصی کا اشرہ چل رہا ہے، رب کریم چھٹکارا عطا فرما دیجیے، رب کریم چھٹکارا عطا فرما دیجیے، کامل مغفرت عطا فرما دیجیے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں۔ بچے سے ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو اپنے سے دفع بھی کر دیں، دور بھی کر دیں۔ بچہ روتے ہوئے پھر ماں باپ کے قریب آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے، جھڑکتی ہے، بچہ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، وہ جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں۔ رب کریم، آپ ہم سے چاہے ناراض ہو جائیں، لیکن ہم تو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ، ہم نے
माना कि हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन आपके जैसा तो हमारा कोई रब नहीं। आप हमारे इकलौते रब हैं, आप हमारे इकलौते रब हैं। हमसे पहले भी आपके बहुत बंदे इस दुनिया में आए, आज भी बहुत सारे हैं और आइंदा भी बहुत आएंगे, लेकिन हमारा आपके जैसा तो हमारा न पहले कोई रब था, न आज कोई रब है, न आइंदा कल कोई होगा। आप हमारे इकलौते रब हैं। रब करीम आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए। प्यारे अल्लाह, बीमार बंदे बैठे हुए हैं, कमर का दर्द लिए हुए बैठे हुए हैं, न जाने कैसी कैसी बीमारियों में जकड़े हुए हैं। या अल्लाह, हम जिस्मानी कमजोर भी हैं और रूहानी कमजोर भी हैं। हम जिस्मानी बीमार भी हैं, रूहानी मरीज भी हैं। अल्लाह जी ज़ाहिरी बातिनी हर तरह की बीमारियों से शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, इतने सारे मुसाफिर जब अपने घरों से चले थे, बीवी ने अलग रहकर दुआ के लिए दरखास्त की, बच्चों ने अलग दुआओं की दरखास्त की, दोस्त अहबाब ने अलग से रश किया। न जाने कितने लोग आना चाहते थे, असबाब न मिल सके, असबाब न हो सके, किराया जमा न हो सका, और इनमें भी न जाने कितने लोग कर्ज ले लेकर आए हैं। रब करीम इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए, इस मुजाहिदे को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, बिस्तर उठा उठा कर आए हैं, बैग उठा उठा कर आए हैं। अल्लाह, आपकी मोहब्बत को ढूंढते हुए इस मुल्क को चलाए। प्यारे अल्लाह, रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जी रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जी राजी हो जाइए, अल्लाह जी आप राजी हो जाइए, अल्लाह जी राजी हो जाइए, और ऐसे राजी हो जाइए फिर कभी नाराज न होना, फिर कभी नाराज न होना, फिर कभी नाराज न होना। मेरे प्यारे अल्लाह, एक पनाहगाह मिली है, एक घना साया मिला है। रब करीम उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए, अमर में बरकत अता फरमा दीजिए। हर तरह के धोखों से बचा लीजिए अल्लाह, हर तरह के धोखों से बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, जरूरतों को मकसद समझने से बचा लीजिए अल्लाह, नफ्स के धोखे से बचा लीजिए अल्लाह, हर तरह के धोखे से बचा लीजिए अल्लाह, मकसद की तरफ गामजन होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, सुबह शाम की इबादत को कबूल फरमा लीजिए, दिनों रात की इबादत को कबूल फरमा लीजिए। उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए, उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। इतने बड़े मजमे में अल्लाह, किसी के हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे अल्लाह, किसी का बैठना तो आपको अच्छा लग रहा होगा अल्लाह, उसी के तौर सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, अरब और अजम में आग लगी हुई है अल्लाह, हर तरफ फितने फितने हैं, हर तरफ इंतशार है अल्लाह, सुकून के लम्हात मिले हैं अल्लाह, आपके घर की छत के नीचे जमा हुए हैं। प्यारे अल्लाह, औकात की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, जिस तरह वक्त गुजारना मतलूब है, जिस तरह हमारे बड़े चाह रहे हैं उस तरह से हम वक्त गुजारें अल्लाह, उस तरह वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, उस तरह वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह। बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में अल्लाह, ये धोखों से निकाल लीजिए अल्लाह, धोखे वाज़े फरमा दीजिए, नफ्स की चालों को वाज़े कर दीजिए, नफ्स के धोखों को वाज़े कर दीजिए। धोखा खाने से बचाइए और धोखा देने से बचाइए, धोखा खाने से बचाइए और धोखा देने से बचाइए। प्यारे अल्लाह, हमें नेक साले मोमिन बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। प्यारे अल्लाह, ज़माना हो चुका अल्लाह, हम धरती के बोझ बने हुए हैं अल्लाह, जमीन पर बोझ बने हुए हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए अल्लाह, हमें विलायत अता फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपना कुर्ब अता फरमा दीजिए, अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए अल्लाह, अपनी विलायत अता फरमा दीजिए, अपना इश्क अता फरमा दीजिए। रब करीम दे दीजिए अल्लाह, आपने हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा फरमाया, तो हमारी सबसे पहली सबसे बुनियादी जरूरत ये है अल्लाह जी, आप हमसे राजी हो जाइए, आप हमसे राजी हो जाइए। आप राजी नहीं होना चाहते फिर भी राजी हो जाइए। आपको मनाना उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि आप मन न जाए, आपको राजी करना उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि आप राजी न हो जाए। अल्लाह, आप राजी हो जाइए। हमें ईमान कामिल दे दीजिए, मारिफत कामिल दे दीजिए, इखलास कामिल दे दीजिए अल्लाह, नमाजों का इश्क दे दीजिए, तिलावत की हलावत दे दीजिए, जिक्र की लज्जत दे दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें फूल जैसी जिंदगी अता फरमा दीजिए अल्लाह। मुआशरे के कांटे बने हुए हैं अल्लाह, पड़ोसी हमसे परेशान, बीवी बच्चे हमसे परेशान, मुआशरा हमसे परेशान अल्लाह, दोस्त आदार हमसे परेशान। रब करीम, हमें आफियत वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए, बेज़रर जिंदगी अता फरमा दीजिए, हर तरह की इस्लाह फरमा दीजिए अल्लाह। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हमें ऐसा बेज़रर बना दीजिए, हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे अल्लाह, हमारा वजूद सरापा खैर बन जाए अल्लाह। हम आपसे ऐसी भीख मांगते हैं प्यारे अल्लाह, हमारे लिए बनना बहुत मुश्किल है, आपके लिए बनाना आसान है अल्लाह जी। आप आफियत के साथ, आसानी के साथ बना दीजिए अल्लाह। हमने बहुत तौबा की, सुबह को तौबा करते हैं, शाम होने नहीं पाती उससे पहले टूट जाती है प्यारे अल्लाह, सूरज गुरूब नहीं होने पाता उससे पहले टूट जाती है। रब करीम, आफियत का मामला फरमा दीजिए अल्लाह जी, हमें दायमी तौबा अता फरमा दीजिए, तौबतुन नसूह अता फरमा दीजिए, उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए प्यारे अल्लाह। हमारी एतकाफ की इब्तिदाई दिन है अल्लाह, यहाँ से उठने से पहले पहले
اللہ ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نسبت کے نور عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری نسبت کے نور میں جلا عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم نے دیکھا جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ان کو ہم پھینکے نہیں کرتے، ہم ان کو دھو لیا کرتے ہیں۔ پیارے اللہ سال بھر ہمارا من جب گندا ہو جاتا ہے تو اللہ یہاں آ کر ہم آپ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمارے باطن کو پاکیزہ کر دیجیے، اللہ ہمارے تن بدن کو پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں عفیف بنا دیجیے، کہ اللہ ہمیں عفیف بنا دیجیے، رحمت کا نام فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دیجیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، لیکن مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، دل کے ارادے اور مرادوں سے آپ واقف ہیں، تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، صحت کا فرما دیجیے، حضرت والا کی عمر برکت کا فرما دیجیے، آپ کے سائے کو تمام کے اوپر تعداد عائد فرما دیجیے۔ اللہ عافیت کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ یا اللہ اس گھنے سائے کو یا اللہ ممتد فرما دیجیے، رحمت و تمام فرما دیجیے۔ اللہ خاطر خیر کشف فیض کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سے زد نہ ہونے پائے جن سے آپ قبیلہ خاطر ہو جائیں، اس کی وجہ سے فیض منقطع ہو جائے۔ اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجیے، اللہ ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا رب کے معنی تربیت کرنے والا، اللہ آپ نے انبیاء کرام کی تربیت بغیر کسی استاد کے فرمائی ہے۔ رب کریم آپ نے ہمیں بہترین مربی عطا فرمایا، اللہ آپ ہمارے رب ہمارے مربی، اللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ دو دروازوں سے بھیک مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوا کرتا، اللہ جی محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہ روٹی کا فقیر ایک دروازے پر جاتا ہے، اگر وہ عذر کر دے تو دوسرے دروازے کو صدا لگاتا ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، اور وہاں سے اگر عذر ہو جائے تو تیسرے دروازے سے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں، اور یہ صدا سوائے آپ کے در پہ کسی در پہ لگائی نہیں جا سکتی۔ رب کریم آپ کے در پر ہم سب کو سب صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ کامل ہدایت دے دیجیے، اللہ کامل عفت دے دیجیے، کامل عافیت دے دیجیے، کامل صحت دے دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاہد اسلامیہ، وہ خانقاہیں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دعوت و تبلیغ اللہ جو اپنا وقت، اپنی مال، اپنی جان اپنے ہاتھوں کے لیے پوری دنیا کے چپے چپے میں پھر رہے ہیں، رب کریم سب کو قبول فرما دیجیے، سب کی بہترین تربیت فرما دیجیے، محبتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے ہوئے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔